वेलकम बैक। ईरान की समंदरी नाकाबंदी आबनाए हुर्मुज में कशीदगी बढ़ गई। ईरानी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज पार करने की कोशिश करने वाले जहाज़ों पर फायरिंग कर दी। 5 ताराने इनकलाब ने 3 तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। 2 जहाज़ कब्जे में लेकर ईरानी साहिल की तरफ ले जाए गए हैं। ईरानी हुक्काम ने इन जहाज़ों पर बगैर इजाज़त गुजरने की कोशिश और नेविगेशन निज़ाम से छेड़छाड़ के इल्ज़ामात लगाए हैं। समंदरी नाकाबंदी पर अमेरिका और ईरान में कशीदगी बढ़ गई। ईरानी फौज ने आबनाए हुर्मुज उबूर करने वाले 3 जहाजों पर हमला कर दिया, 2 को कब्जे में ले लिया। बरतानिया के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने बताया, पहला हमला ओमान के शुमाल मशरक में यूनानी कंपनी के जहाज पर किया गया। फायरिंग से जहाज को नुकसान पहुंचा। पनामा के परचम बरदार जहाज यूफोरिया को ईरान के मगरबी समंदरी हुदूद में निशाना बनाया गया। ये जहाज मुत्तहदा अरब अमारात में कायम कंपनी की मिल्कियत है। दूसरे वाक़े में पनामा के परचम बरदार MSC फ्रांसिस्का को ईरानी साहिल से 6 मील के फासले पर निशाना बनाया गया। ये जहाज आबनाए हुर्मुज से खलीज ओमान की जानिब बढ़ रहा था। पासदारान इनकलाब ने दावा किया, MSC फ्रांसिस्का इसराइल की मिल्कियत है। ईरानी बहरिया ने फ्रांसिस्का और एपामेनिंडास को तहवील में लेकर बंदरगाह की जानिब ले जाया गया है। ईरान माशी तौर पर तबाही के दिहाने पर है। तेहरान चाहता है आबनाए हुर्मुज फौरन खोली जाए ताकि रोजाना $50 करोड़ कमाए। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, आबनाए हुर्मुज बंद होने से ईरान पैसे की शदीद कमी का शिकार है। यौमिया $50 करोड़ के नुकसान का सामना है। ईरानी फौज और पुलिस तनख्वाहें ना मिलने की शिकायत कर रही है। हम नाकाबंदी खत्म करेंगे तो ईरान के साथ कभी कोई डील नहीं हो सकेगी। जंग दोबारा शुरू हुई तो दुश्मन के असासों पर बड़े पैमाने पर हमले करेंगे। 5 ताराने इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कमांडर मेजर जनरल मजीद मौसवी कहते हैं, खत्ते में मौजूद दुश्मनों के असासों पर ऐसे हमले करेंगे जो तस्वुर से बाहर होंगे। ईरान के जुनूबी हमसाया ममालिक को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, अगर उनकी ज़मीन या सहूलतें ईरान के खिलाफ जारहियत के लिए इस्तेमाल हुई तो उन्हें मशरक़ वस्ता में तेल की पैदावार से हाथ धोना पड़ेंगे। दुश्मनों के खिलाफ हमारी जंगी तैयारी उरूज पर है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की जंगबंदी में तौसी की खबरों पर रद्द अमल। इस्माइल बकाई ने कहा, सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। सिफारतकारी कौमी मफादात और सलामती के हुसूल का एक जरिया है। जब भी हमें लगा कि मुल्क के फायदे और दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए हालात साजगार हैं तो हम इस हवाले से ज़रूरी कदम उठाएंगे। तर्जुमान ने यह नहीं बताया कि ईरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेगा या नहीं। यहाँ पर आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास में सीनियर वफाकी वुज़रा और आला हुक्काम शिरकत कर रहे हैं। तफसील बताएंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक। जी अजहर। जी, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान, और इसके हवाले से मुख्तलिफ इजलास जो है वो जारी हैं। वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास भी हुआ जिसमें वफाकी वुज़रा ने भी शिरकत की। ईरान अमेरिका जंग बंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ज़राए का ये भी कहना है कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं उनका भी जायजा लिया गया। इसके साथ साथ इस इजलास में अमेरिकी सदर की जानिब से जंग बंदी में तोसी का जो ऐलान हुआ है उसका भी खैर मकदम किया गया। अजहर फारूक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत वजारत खारजा में अहम इजलास हुआ है। इजलास का अहवाल जानते हैं, राजा मोहसिन एजाज से अपडेट कीजिए। राजा मोहसिन। जी बिल्कुल, इस इजलास में सेक्रेटरी खारजा अन्ना बलोच और आला हुकाम शरीक हुए हैं। इजलास में खिते की बदलती हुई सूरत हाल और आलमी रवाबित से मुतल्लिक तफसीली जायजा लिया गया और नायब वज़ीर आज़म की जानिब से खारजा पॉलिसी की तरजीहात पर फ़ाल अंदाज में काम करने की हिदायत की गई है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि खारजा पॉलिसी में वाज़ेह मकसद और स्ट्रेटेजिक बसीरत नागुज़ीर है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हुकाम ठोस अहदाफ और नताइज के हुसूल पर भरपूर तवज्जो दें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस इजलास में आलमी और इलाकाई बदलती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने मुलाकात की जिसमें मुज़ाकराती अमल से मुताल्लिक़ बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर दिया। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ़ की। मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़ा और मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा अली ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरानी सफ़ीर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की सताइश की। तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान की तारीफ़ की। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे।
वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। ईरान को एक मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ के लिए वक्त दे रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरानी तजवीज़ आने तक जंगबंदी में तोसी कर दी। फौज को आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उम्मीद जाहिर की कि अमरीका और ईरान जंगबंदी जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। अमन की खातिर पाकिस्तान फिर सालिस बना। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरानी तजवीज आने तक जंग बंदी में तोसी कर दी। ईरान पर हमले न करने का ऐलान, आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का हुक्म दिया। अमरीकी सदर ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने पर हमले रोक रहा हूँ। हमें कहा गया है कि ईरान पर अभी हमले ना करें। ट्रंप ने मजीद कहा, इस हकीकत के बावजूद ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। ईरान पर हमले रोके ताकि ईरान के कायदीन कोई तजवीज़ दे। जंगबंदी को उस वक्त तक तोसी देंगे जब तक ईरान की तजवीज़ पेश नहीं की जाती। जंगबंदी तब तक रहेगी जब तक बातचीत किसी न किसी तरीके से मुकम्मल नहीं हो जाती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से जंगबंदी में तोसी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर ट्रंप ने हमारी दरख्वास्त को खुशअस्लूबी से कबूल किया ताकि सिफारती कोशिशों को रास्ता इख्तियार करने की इजाजत दी जा सके। इंतहाई अहम पेशरफ्त पर अमेरिका की लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जंगबंदी पर इत्तेफाक किया, खास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जिन्होंने जंग के शोले बुझाने के लिए एक कलीदी और तारीख साज किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों फरीक जंग बंदी की पासदारी करेंगे और मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन मुआहदे को अंजाम देने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान एतमाद के साथ तनाज़ात के हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम किया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। चीन ने अमरीकी सदर की जानिब से जंग बंदी में तोसी के ऐलान पर खबरदार कर दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान गो जिएगॉन ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, सदर ट्रंप के ऐलान के बाद मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल नाजुक मोड़ पर आ गई है। खित्ते की सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान नाजुक मोड़ पर को दोबारा शुरू होने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना है। तर्जुमान ने तमाम फरीक़ैन पर जोर दिया कि वो तनाज़ात दोबारा शुरू होने से रोकें। चीनी तर्जुमान ने मजीद कहा, चीन सियासी और सिफारती ज़राए से तनाज़ात को हल करने के लिए मुताल्लिका फ़रीक़ों की कोशिशों की हिमायत करता है और मशरिक़ वुस्ता और ख़लीजी ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जामे और दीरपा जंग बंदी का मुतालबा करता है। और खबर देंगे आपको, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की है। गुफ्तगू करने के दौरान उनका कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को होने का इम्कान जाहिर किया गया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। इससे कबल ये कयास आराइयाँ की जा रही थी कि पीर के रोज़ जो है वो वफ़द आ जाएंगे और मुज़ाकरात होंगे, लेकिन हमने देखा कि अमरीकी वफ़द भी नहीं आया और ईरान के वफ़द ने भी जो है वो इस पर वो नहीं आए। उसके बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट से वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने बताया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू, ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। बिल्कुल, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की है और उस पर उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर बयान दे दिया और फिर उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो अब जुम्मे को हो सकता है। कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को आप? बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लीडरशिप है अमेरिका के अंदर वो डॉक्टर कमर चीमा से भी राब्ता करेंगे, अपडेट कर रहे हैं आपको। अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। मुज़ाकरात के हवाले से तमाम तर तैयारियां पाकिस्तान में मुकम्मल हैं। पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर होना था लेकिन वो नहीं हो सका।
اس کے بعد اب اطلاعات یہ ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ بات چیت کے دوسرے دور سے متعلق اچھی خبر جمعے کو آ سکتی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ اس سے قبل کہ یہ جو بیان آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، یہ لگ رہا تھا کہ شاید مذاکرات اب قریب میں ہوتے نظر نہیں آ رہے، لیکن اب جبکہ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جمعے کو مذاکرات ہو سکتے ہیں، اچھی خبریں آ سکتی ہیں، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں ظاہری بات ہے بہت ساری باتیں بیک چینل پہ چیزیں چل رہی ہیں، لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان، ایران اور امریکہ کی وہ آپس میں رابطے میں ہے اور سب کی ایک ہی کوشش ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ امن ہو اور کوشش جو ہے وہ جاری ہو۔ تو ابھی یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نیو یارک پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ایز سون ایز فرائیڈے جو ہے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک چینل پہ کافی کام ہو رہا ہے اور راستے اور رابطے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس وقت، جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکی صدر جو کل انہوں نے پاکستان کے کہنے پہ، آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے ٹویٹ کی کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کے کہنے پہ ہم تھوڑی سی یہ مزید سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت ظاہری بات ہے پاکستان کی بھی یہ کوشش تھی کہ یہ جو راؤنڈ آف ٹاکس ہے، نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاکس جلدی ہو جائے، اور میرا خیال ہے کوئی ٹیکٹیکل لیول پہ چیزوں کے اوپر ڈفرینسز تھے اور وہ میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں پہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئی ہوں گی۔ اور جس طرح ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ کیونکہ نئی لیڈرشپ ہے، انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں، آپس میں ایک جو ہے وہ سینرجی بلڈ کر رہے ہیں، چیزیں وہاں پہ بہت ساری ہو رہی ہیں، تو میرا خیال ہے اس چیز کو امریکنز بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اندر جیسے انہوں نے کہا کہ نئی لیڈرشپ ہے، آپس میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں، پروپوزل ہمارے سامنے آئے گا، تو لگتا ہے شاید کہ کوئی پروپوزل جو ہے وہ آ گیا ہوگا سامنے، یا کوئی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہوں گی اور امریکن لیڈرشپ کو کچھ کمیونیکیٹ ضرور ہوا ہوگا جس پہ وہ ٹرمپ صاحب جمعے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جمعہ دور نہیں ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوششیں پاکستان کر رہا ہے، اصل مقصد تو یہی ہے کہ یہ پرماننٹ جنگ بندی ہو جائے، پرماننٹ حالات بہتر ہو جائیں، اور ایران کی بھی یہی کوشش ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھیں، اور امریکنز کی بھی یہ کوشش ہے، اور ساری دنیا اس وقت اگر دیکھ رہی ہے تو پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، ایران اور امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انفلیشن بہت ہے اور انسرٹینٹی ہے مارکیٹس کے اندر، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہیں جی۔ اچھا چیمہ صاحب، صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جنگ بندی میں توسیع تب تک رہے گی جب تک کہ ایران جو ہے وہ اپنی تجاویز پیش نہیں کر دیتا، اور اب ان کا یہ بیان آیا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ صدر ٹرمپ اپنے بیانات تبدیل کرتے رہتے ہیں، ایک بیان دیتے ہیں 15 منٹ بعد کچھ اور بیان آ جاتا ہے، تو ایسے میں کتنا ممکن ہے کہ وہ اپنے اس بیان پر ٹکے رہیں اور جمعے کو مذاکرات ہم دیکھیں ہوتے ہوئے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ امریکی صدر جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہری بات ہے امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں تو وہ انفارمیشن شیئر کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ چیز میچور نہیں ہو پاتی تو پھر اس کے بعد ان کو ظاہری بات ہے وہ چیز پوری نہیں ہوتی، تو وہ کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بات پوری نہیں ہوتی، لیکن اصل میں تو کوششیں تو ہو رہی ہوتی ہیں بیک اینڈ پہ۔ اور دیکھیں یہ ہر وقت ڈیولپنگ سچویشن ہے، بیچ میں پاکستان کمیونیکیٹ کر رہا ہے، پیغام جا رہا ہے، بعد میں اگر ایرانی سائڈ سے کوئی پیغام آ رہا ہے وہ پاکستان کے پاس جاتا ہے، امریکنز کے پاس جانا ہے، کیونکہ ان کے پاس ڈائریکٹ چینل تو نہیں ہے ابھی تک جو سچویشن ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ وقت لگتا ہے، اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے امریکی صدر کو پسند بھی بہت ہے کہ وہ بہت ساری انفارمیشن شیئر کر دیتے ہیں، کریڈٹ بھی لیتے ہیں، اور وہ خود بتانا چاہتے ہیں کہ میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جب امریکہ میں صبح ہو رہی ہے تو ہر روز اس وقت کوئی نہ کوئی ایسی خبر ضرور آ جاتی ہے جس کے اوپر ہم سارے مل کے تبصرہ کر رہے ہیں کہ اب یہ کیا ہونے والا ہے نیکسٹ آئندہ کچھ گھنٹوں کے اندر یہاں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو اچھی سمجھنا چاہیے۔ یہی جو نیو یارک پوسٹ کی جو سٹوری ہے کچھ دن پہلے جب آئی تھی تو اس وقت بھی یہی انہوں نے کہا تھا کہ ان کے لوگ آ رہے ہیں، پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ گھنٹوں میں جو ہے وائس پریزیڈنٹ پاکستان لینڈ کر جائیں گے،
उन्होंने ये भी कहा कि कल पहुंच जाएंगे। तो मुख्तलिफ किस्म की बातें आई हैं जिसकी वजह से लोग देख रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, समटाइम्स लोग कहते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप करें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी का जो एक हिस्सा है वो सरप्राइज है, अनसर्टेनिटी है। वो इसको एज ए टूल यूज करते हैं। मैं आपको बात बताऊं, शायद लोगों को ये लगता होगा कि वो उनको शायद समझ नहीं आ रही चीज़ों की, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनको समझ आ रही होती है, लेकिन उस अनसर्टेनिटी को और इस चीज़ को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। वो उनके लिए फायदा मंद है या नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। और शायद ये उनका डिप्लोमेसी पैटर्न भी है। डॉक्टर साहब, अभी जब 2-3 दिन पहले की हम बात करें तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि अभी अमरीकी वफ्द आ रहा है, फिर ईरान का वफ्द आ जाएगा, मुज़ाकरात हो जाएंगे, और ये जो मुज़ाकरात होंगे इन मुज़ाकरात में जो है ये फाइनल कुछ हो जाएगा, कोई मुआहदा हो जाएगा, फिर सदर ट्रंप आ जाएंगे। बट ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप इज इन ट्रबल, थिंक टैंक्स ऐसा कह रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है बहुत सी रिपोर्ट्स में कि ट्रंप इस जंग से निकलना चाहते हैं, वो खौफजदा भी हैं। लेकिन आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर हम देख रहे हैं कि ट्रंप खासे रिजिड हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, वो शायद इसलिए रिजिड होंगे क्योंकि वो समझते हैं कि ईरान ने इन पानियों को कंट्रोल किया हुआ है। देखें, असल में तो उनके जो जितने भी पार्टनर्स हैं खित्ते के अंदर, उनकी फौज जो है वो उनको जारी बात है ये चीज़ें तो बता रही है ना कि भाई ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के अंदर एक पैसेज है, उस पैसेज से ये सारी शिप गुजर सकती है। तो ये बात जो है वो मुझे नज़र आ रही है। अदर देन दैट तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ट्रंप साहब जो है वो अपनी रिजिड पोजीशन तो वो लेके बैठे हुए हैं, लेकिन असल में उनके दिमाग में ये है कि क्योंकि ईरान ने ये किया तो ये मैं भी करूँगा। क्योंकि इस्लामाबाद में जो टॉक्स नाकाम हुई या उस वक्त प्रपोजल चला गया, नाकाम तो नहीं कहना चाहिए मेरा ख्याल है, जो प्रपोजल था वो उनके साथ शेयर हुआ, उस प्रपोजल को आगे लेके गए, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा जी मैं ब्लॉकेड लगा देता हूँ, क्योंकि ईरान ने भी तो यहाँ ब्लॉकेड लगाया। कुछ इलाके के अंदर तो माइंस हैं, वहाँ से गुजर नहीं सकते। तो शायद वो समझते हैं कि जो ईरान की जो एक डोमिनेंस है इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर एंड पर्टिकुलरली ये तमाम वाटरवेज के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा है। तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं भी यहाँ पे बराबरी में उनके सामने आऊंगा। और कहीं ना कहीं कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, दोनों जानिब से यही कहना चाहते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। जी जी, और जारी बात है दोनों समझते हैं कि हम जीत गए, दोनों डील करना चाह रहे हैं लेकिन डील नहीं हो पा रही। दोनों की अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हमने माजी में भी देखी हैं, अभी भी जारी बात है पोजीशंस जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। जैसे देखिए हम एक चीज़ हमें तो क्लियर है, हम हैं फैसिलिटेटर, हमारा काम है, हमारी जॉब ये है कि दोनों को टेबल पे बिठाना। दोनों मुल्कों के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, दोनों मुल्कों की अपनी पोजीशन है, तो हम तो नहीं इस पे ये कहेंगे कि जी वो क्या उनका नेशनल इंटरेस्ट है और वो क्या करना चाहते हैं, वो जो मर्जी करें, वो जो मर्जी अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करें एज ए सॉवरेन इंडिपेंडेंट नेशंस, उनका हक है। हमारा काम ये है कि हम उनको टेबल पे बैठाएं, हम जो कर सकते हैं वो करें, और दुनिया हमारे किरदार को जो है वो अप्रिशिएट कर रही है। बाकी जो डिमांड्स ईरान की तरफ से आ रही हैं या अमेरिका की तरफ से आ रही हैं, ईरान ने वो डिमांड्स माननी है, अमेरिका ने वो डिमांड्स माननी है। मेरा ख्याल है ये दोनों के बीच में है। हमारा इसमें कौन क्या पोजीशन लेता है या किसका क्या किरदार है या कौन क्या चीज़ जो है वो रखना चाहता है, मैं समझता हूँ कि ये दिस इज़ नॉट आवर जॉब। ये जो मुझे नज़र आ रहा है, ये बड़ी अच्छी उम्मीद लगी है फिर एक दफ़ा जी कि अगले 36 से 72 घंटों के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बिल्कुल एक अच्छी उम्मीद है, एक मस्बत इशारा है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर में भी वीकेंड पे हो जाएगा। अच्छा चीमा साहब, बयानात जो है, बयानात का सिलसिला दोनों जानिब से ही जारी है। पहले मुज़ाकरात के दौर के बाद हमने देखा कि बयानात के सिलसिले में तेज़ी आई ईरान की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से भी। आप जैसे मुतालबात की बात आपने भी की, तो जो मुतालबात ईरान की जानिब से किए गए हैं और अमेरिका भी जो मुतालबात कर रहा है, क्या समझते हैं कि मुतालबात को मद्देनज़र रखते हुए कोई डील इस दूसरे मुज़ाकरात के दौर में कोई मुनसिफाना डील हो सकती है? देखिए मुझे ऐसे लगता है कि मुनसिफाना डील की अब डेफिनेशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल देखें, ईरान का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का राइट है वो तो उनका नेचुरल राइट है, दुनिया के तमाम मुल्कों के पास ये हक है, लेकिन अगर ये हक उनसे छीन लिया जाता है तो ये कोई नेचुरल डील तो नहीं होगी, फिर ये कोई ऐसी डील तो नहीं है। लेकिन अगर ईरान इन चीज़ों को मानता है, फॉर एग्जांपल ईरान ने जो यूरेनियम एनरिच कर लिया हुआ उसको वो डाउन ब्लेंड करने को तैयार है,
تو یہ تو اس کا وہ ایک اس کا حق تھا، لیکن اگر وہ اس کو چینج کر رہا ہے یا پوزیشن بدل رہا ہے تو یہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے چیزیں کرنی ہیں. ان کو اس وقت کیا چاہیے؟ جو ایران ابھی مان رہا تھا، عمان کے اندر چیزیں مان رہا تھا کہ ہم انریچ یورینیم کو ڈاؤن بلینڈ کریں گے، وہ 2016 میں نہیں مانتا تھا. آج وہ مانتا ہے کیونکہ اس کی پوزیشن خطے میں بدل گئی ہے، اس کا ایک پورا ایک ریزسٹنس نیٹ ورک تھا، وہ سارا چینج ہو گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے یہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اور چیمہ صاحب، افزودہ یورینیم جو ہے، جو 450 کلو گرام کا افزودہ یورینیم ہے، اس کا ایک بہت اہم کردار بھی ہوگا مذاکرات میں. جی ظاہری بات ہے، ساری کی ساری جو کنورسیشن ہے وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اسی کے اوپر وہ جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب نے بات کی ہے، پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر بہت ساری برف پگھلی ہوگی، بہت سارا جو پوزیشن ہے وہ چینج ہوئی ہوگی. مجھے تو یہ لگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی حالات جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب کے ابھی کے پیغام سے جو ہے نا وہ یہ لگ رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ پہ کافی کام ہوا ہے، اور ابھی ہو سکتا ہے دونوں ملک دوبارہ بیٹھ جائیں. اور ابھی انٹرنیشنل میڈیا بھی اسلام آباد میں ہے، اور ویسے روٹین میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ کیونکہ میڈیا کو اور لوگوں کو بہت انتظار ہے، اور سارے سمجھ رہے تھے کہ شاید پچھلے 24-36 گھنٹے میں امریکن یعنی ایرانی لیڈرشپ نے آ جانا تھا، اور کل کیونکہ انفارمیشن منسٹر کی سٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے آئی، تو ہم بہت زیادہ چیزوں کو ریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں، نارملی اس طرح کی اتنی ہائی اسٹیک ڈپلومیسی کے اندر جہاں پہ پوری گلوبل پالیٹکس انوالو ہے، ریجنل پالیٹکس انوالو ہے، پوری ریجنل سپلائی چین انوالو ہے، تیل کی سپلائی چین انوالو ہے، مارکیٹس، بزنسز، اور کوئی ایک ملک تو نہیں، کئی ملک انوالو ہیں اس کے اندر. تو پھر لوگوں کی اٹینشن اور وہ ساری چیزیں تو ان کی طرف ہوتی ہیں نا. تو میرا خیال ہے اس کو اسی شاید اینگل سے ہی دیکھنا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، باوجود اس کے کہ جو جنگ بندی کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی، جنگ بندی میں توسیع کر دی گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جنگ بندی میں اس وقت تک توسیع کریں گے جب تک ایران جو ہے وہ تجاویز پیش نہیں کر دیتا. آپ کے خیال میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے، ایران کی قیادت سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو ظاہری بات ہے سارا کچھ ایکسپیکٹ کرنا چاہیں گے. وہ تو یہ کہیں گے کہ جی مجھے یورینیم بھی دے دو، مجھے یورینیم انریچمنٹ پہ مورٹوریم بھی لگا دو. جی سوری، میں نے کہا کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہرمز کا کنٹرول بھی دے دو. جی وہ ہرمز بھی ہم کنٹرول کریں گے، وہاں سے ٹال بھی لیں گے. وہ تو دیکھیں، کرنا تو آپ نے ایکسپیکٹ تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ڈیمانڈ تو آپ بہت سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کی کیپیبلٹی کیا ہے اس ڈیمانڈ کو، مطلب وہ جو آپ نے کی ہے اس کے حوالے سے. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ ظاہری بات ہے، جیسے اسٹریٹ آف ہارموز بند ہوگی تو ٹرمپ صاحب کھلوا نہیں سکے، اور اس سلسلے میں پھر وہ چائنا، جاپان، کوریا، فرانس، برطانیہ سب کو رابطے کرتے رہے اور کہتے رہے کہ بھائی کھلواؤ اس کو، تم بھی تو یہاں سے تیل لیتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں مانگنے کو تو وہ چیزیں کرنے کو تو وہ بہت کچھ کر سکیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ ان کی کیپیبلٹی کیا ہے. ان کی کیپیبلٹی یہ تو ہے کہ وہ ایران کے ہر شہر پہ حملہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایران نے کہہ دیا ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ ہم اگر یہاں پہ ہیں اور کوئی یہاں سے گزرے گا نہیں، تو وہ اس واٹر وے کو نہیں کھلوا سکتے. اس کی لاجک ہے، ظاہری بات ہے، کیونکہ اگر وہ کھلوانا چاہیں تو وہ کھلوا تو سکیں گے شاید، لیکن اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی. تو وہ سوچتے تو بہت کچھ ہیں، وہ کرنا بھی بہت کچھ چاہتے ہوں گے. لیکن دیکھیں، ایران نے بھی تو اپنی کریڈینشلز اسٹیبلش کی ہیں، اس کی بھی تو اپنی ایک خارجہ پالیسی ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے، اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اس کی اپنی جو پوزیشن ہے. ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں ہمیں کہ کہیں نہ کہیں پہ جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ملتا نہیں ہے. اور جو ایران چاہتا ہے، ایران بھی تو دیکھے کہتا ہے خطے کے اندر سے اپنی بیسز نکال لو یہاں سے. آپ دیکھیں نا، یہ ایران کسی ملک کو کیسے کہہ سکتا ہے اگر اس ملک کے اندر امریکن بیس ہے؟ ہر ملک کا ایک اپنا سوورن ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے، وہ اس کو کسی ملک کو کیوں کہہ سکتے ہیں؟ ایران اپنی حد تک تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن خطے کے اندر چیزوں کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا. تو دیکھیں، پوزیشنز تو بہت ساری لیتے ہیں، لیکن آپ ممالک یہ چیزیں کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے انٹرسٹ اس حد تک ہیں. لیکن آپ وہ جو انٹرسٹ جس حد تک بھی چلے جائیں، لیکن اس کو اس کے اندر جو چیزیں لینا جو ہوتا ہے یا چیزیں ایکسٹریکٹ کرنا، وہ تو آپ نے اپنی کیپیبلٹی کے حساب سے کرنی ہوتی ہیں. تو اب فار ایگزامپل ایران اگر جنگ کو ایکسپینڈ تو کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، اپنا ایک انفلوئنس تو اس نے اسٹیبلش کر لیا، لیکن کیا اس انفلوئنس کو وہ مینٹین کر سکتا ہے؟ کیا اس انفلوئنس کو وہ کنٹینیوسلی اس سے اپنے کوئی فائنینشیل انسینٹیو، اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیو حاصل کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ تھوڑا ہوتا تو ہے ہی ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس وقت
تمام نظریں جو ہیں وہ تہران، واشنگٹن، اسلام آباد کی طرف ہیں، بیکاز تینوں جو ممالک ہیں وہ اس وقت امن کے لیے سوچ بھی رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں. ہماری جاب اس لیے زیادہ ہے کہ ہم لوگ کیونکہ ان دونوں ملکوں نے پاکستان آنا ہے اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں صرف اور صرف سپورٹ کرنے کے لیے، ایک اچھا ماحول دینے کے لیے، ایک آنیسٹ بروکر کے طور پہ ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ چیز امپورٹنٹ. بالکل چیمہ صاحب، اور دنیا کی نظریں جو ہیں اس وقت وہ پاکستان پر ہیں، اسلام آباد پر ہیں، ان پیس ٹاکس پر ہیں، اور کوشش بھی پاکستان کی جانب سے یہی کی جا رہی ہے کہ کوئی پرامن حل ہو، مذاکرات ہوں اور کوئی اچھی ڈیل ہو جائے. اچھا، اگر دیکھا جائے تو جب جنگ شروع ہوئی تھی اور اب جو حالات ہیں اس صورتحال میں کافی فرق ہے. اب امریکہ کو بھی، امریکن سٹیزنز جو ہیں وہ تو تب بھی اس جنگ کے حامی نہیں تھے کہ یہ جنگ ہونی چاہیے، لیکن اب کانگریس کی جانب سے بھی بہت دباؤ ہے صدر ٹرمپ کا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب فیس سیونگ بھی چاہتے ہیں صدر ٹرمپ، لیکن اس جنگ سے نکلنا بھی چاہتے ہیں کیونکہ ایک بے مقصد کی جنگ انہوں نے مول لے لی ہے، لیکن وہ اپر ہینڈ بھی رکھنا چاہتے ہیں ایران پر، اسی لیے ایسے ریجڈ بیانات دیتے ہیں. دیکھیے ظاہری بات ہے، آپ بہت سارے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ پبلک پوسٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو بتا رہے ہوتے ہیں. اب امریکہ دیکھیں جتنے ہائی سٹیک ان کے ہیں، جس طرح وہ ان کی فارن پالیسی ہے، جس طرح پھر وہ امریکہ اکیلا تو نہیں ہے، اس کے جو ایکشنز ہوتے ہیں اس کو اور ملکوں پہ بھی اثر پڑتا ہے. فار ایگزامپل جب اگر جنگ شروع ہوئی ہے تو وہ تمام جی سی سی ممالک کے اوپر اس کا اثر پڑا ہے، تمام جو ٹریفک گزرتی ہے یہاں اسٹیٹ آف ہارموز سے اس پہ اثر پڑا ہے. تو آپ امیجن کر لیں اگر دنیا کا 20% تیل یہاں سے گزرتا ہے، باقی جو ٹریڈ یہاں سے گزرتی ہے اس سے اوپر کتنا فرق پڑا ہے. سارے جو کارگوز ہیں ان کے اوپر کتنا فرق پڑا ہے، انشورنس کے اوپر، بینکنگ چینلز کے اوپر، ڈالر کے اوپر، انفلیشن پہ، تیل مارکیٹ میں اس کا کتنا فرق پڑا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے وہ کر تو رہے ہوتے ہیں. سو امریکی جو لیڈرشپ ہے وہ ظاہری بات ہے اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے اس کی اہمیت ہوتی ہے. سو میرا خیال ہے وہ ڈومیسٹکلی زیادہ پبلک پوسٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ لیکن ڈاکٹر صاحب جو پوسٹرنگ کی جاتی ہے اس قسم کے تند و تیز بیانات دے کر، ظاہر ہے اگر ایران اس طرح کے بیانات دے رہا ہے تو اٹ از فار دا سیک آف دیئر پیپل، لیکن ٹرمپ کس کے لیے یہ پوسچرنگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو امریکن عوام ہے وہ تو اس جنگ میں جانا ہی نہیں چاہتی، وہ تو اس سب کے خلاف ہے. دیکھیں وہ علیحدہ بات ہے کہ امریکن عوام جانا نہیں چاہتی، لیکن ٹرمپ 2024 میں ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ تو ہے نا، اس وقت تو ان کو لوگوں نے چنا ہوا ہے، ان کو الیکٹ تو کیا ہوا ہے نا، تو وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھ تو نہیں سکتا ہے اس کے حوالے سے. تو وہ علیحدہ بات ہے. دیکھیں آپ جب ایک دفعہ حکومت میں آ جاتے ہیں اس کے بعد وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ضروری تو نہیں اس کو عوام سپورٹ کر رہی ہو، اور ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کی پبلک اوپینین چینج ہو جائے، لیکن جب پبلک اوپینین چینج ہو جائے اس کی کاسٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے. اب فار ایگزامپل اگر ٹرمپ اپنے الیکشن مڈ ٹرم ہار جاتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے اپنے ان ڈیسیژنز کی وجہ سے ہاریں جو ابھی وہ کر رہے ہیں، تو وہ ان کی کاسٹ اس وقت پے کریں گے. ابھی تو وہ دیکھیں ان کے پاس وہ فیصلے جو انہوں نے الیکشن تو وہ جیت کے آ چکے ہوئے ہیں. تو وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ووٹنگ ہوتی ہے، جو اکثر پولز ہوتے ہیں، وہ پولز ڈیسیژن میکنگ پہ تو انفلوئنس نہیں کر سکتے نا، وہ پبلک اوپینین تو بلڈ کر سکتے ہیں لیکن فیصلوں کو تو نہیں روک سکتے وہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، تو اس لیے وہ اپنی دیکھیں ایسا تو نہیں ہے کہ سارا امریکہ ان کے خلاف ہو گیا، ایک کانسٹیٹوئنسی ہوگی جس کے وہ حق میں کام کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ابھی وہ بہت زیادہ فارن پالیسی ایشوز پہ انگیجڈ ہیں، کل کو وہ ڈومیسٹک چیزوں پہ زیادہ انگیجڈ ہو جائیں. وہ ڈومیسٹکلی جو ساری سچویشن ہے اس کو، جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں وہ آئیڈینٹی، نیشنلزم، ریلیجن کے اوپر، اور گروسری کے اوپر، اور مہنگائی کے اوپر، اور کوئی قانون سازی ہے ویسی جیسے آئس کے ایشو تھے وہاں پہ پہلے اس کے اوپر وہ زیادہ تھا، وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی، لیکن آپ دیکھ لیں پچھلے 2 مہینوں میں ڈسکشن بالکل ڈفرینٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں، میں جو مرضی فیصلے کروں اور ان فیصلوں کی قیمت ان کو بھگتنی پڑ سکتی ہے، اور وہ مڈ ٹرم الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. وہ بھی نیو یارک کا جو میئر کا الیکشن ہوا تھا تو ٹرمپ صاحب نے جس کو سپورٹ کرتے تھے وہ بری طرح ہار گئے. تو اس طرح یہ چیزیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں. اور چیمہ صاحب ابھی جو ہم معیشت کی بات کر رہے تھے تو دنیا پر اس جنگ کے جو ہے حالات کی وجہ سے جو صورتحال بنی اس کا اثر پڑا ہے، دنیا کی معیشت پر اثر پڑا، پاکستان پر اس کا اثر پڑا. دنیا بھی یہی چاہتی ہے کہ کوئی اچھی خبر آئے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اگر
حالات بہتر نہیں ہوتے تو پھر کیا صورتحال ہوگی اور دنیا کیسے ڈیل کرے گی؟ کیونکہ کل بھی ایران کی جانب سے بیان آیا کہ یہ جو 2 ہفتے تھے جنگ بندی کے، اس میں ہم نے مزید تیاری کر لی اور ہم اب دکھائیں گے اپنے نئے کارڈز. بیسیکلی تو جو ایران کہتا ہے کہ ہم اپنے نئے کارڈ دکھائیں گے، اس میں تو وہ بیسیکلی ڈیٹرنس ہے نا، کہ روکنا چاہتے ہیں کہ حملہ نہ کرنا ورنہ اور چیزیں ہوں گی. وہ جی سی سی ممالک کو دھمکیاں دیں گے، وہ انٹرنیشنل واٹرز کے اندر جو شپس ہیں ان کو بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں ایز اے اسٹیٹ. آپ کی انہوں نے دیکھیں وہ ابھی انہوں نے اتنی جنگ لڑی ہے، 50 دن کی جنگ لڑی ہے، 40 دن کی، تو آئندہ بھی تو ظاہری بات ہے لڑ سکتے ہیں. انہوں نے اپنی کیپیبلٹی تو ایرانیوں نے شو کی ہے اور بڑی مضبوطی سے وہ لڑے ہیں اور ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ لڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، اپنی پوزیشن تو بتانی ہوتی ہے. اور نقصان تو دیکھیں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے مزید بھی. آپ دیکھیں کہ فیوچر کے اندر جتنی غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے وہ مارکیٹس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، حکومتوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی. اسی لیے شاید ایک پریشر بھی ہے ٹرمپ صاحب کے اوپر بھی کہ جنگ کو بند کریں کیونکہ نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ. اور آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی یہ اسرائیل کی جنگ ہے، یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، یہ امریکہ کا انٹرسٹ نہیں ہے، یہ اسرائیل کا انٹرسٹ کو ٹیک کیئر کیا جا رہا ہے. ابھی پرسوں بھی ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ میں نے اسرائیل کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا، میں نے ہم نے دیکھا کہ ایران جو ہے وہ ایک نیوکلیر کیپیبل ملک نہیں بن سکے گا کبھی بھی. اور ٹرمپ صاحب کو یہ ہے بھی، وہ اپنے بتانا چاہتے ہیں کہ میں ایک ڈفرینٹ پریزیڈنٹ ہوں. مثال کے طور پہ اگر کسی امریکن پریزیڈنٹ نے آج تک ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے کیا، تو ہی ول بی ریممبرڈ ان ہسٹری فار ڈیکیڈز ٹو کم کہ جی دیکھیں میں نے یہ کیا تھا. اور میں ایک ڈیل بھی، وہ ساری باتیں سخت ڈیل کر رہے ہیں تاکہ میں بتا سکوں کہ جی ڈیموکریٹس نے اچھی ڈیل نہیں کی تھی، میں نے اچھی ڈیل کی ہے، میں اچھے انداز سے کام کر رہا ہوں، یہ ان کو کام کرنا نہیں آتا. یہ اوباماز جو ہیں انہوں نے اچھے انداز سے ایران کو ڈیل نہیں کیا تھا. دیکھو میں نے ان سے لڑا بھی ہوں، میں نے تباہی بھی کی ہے اور میں نے ان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی وہ فیصلے کیے ہیں جو امریکہ کے انٹرسٹ میں. تو یہ تو پھر چلتا ہے، یہ تو دیکھیں. اور یہ تو ہوتی ہیں چیزیں. دیکھیں ایران جو ڈیل 2016 میں کر رہا تھا اور جو ابھی کر رہا ہے، ابھی خیر پتہ تو نہیں ہے کیا ڈیل کیا ایکچوئل ہو رہی ہے، لیکن جو پوزیشن پتہ چل رہی ہے اس میں ظاہری بات ہے ایران کی پوزیشن تو چینج ہو گئی ہے. ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایران کی پوزیشن چینج نہیں ہوئی. بے شک وہ اس جنگ کو ہاریزونٹلی انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن اس کی کاسٹ تو ہوتی ہے. لیڈرشپ کی کاسٹ ہوتی ہے، ویپنز کی کاسٹ ہوتی ہے. جو آپ ویپن کی کاسٹ کی بات کریں ڈاکٹر صاحب، امریکہ کے حوالے سے کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ غالباً 40% جو ہے جو امریکی اسلحہ ہے، یہ جو میزائلز ہیں، جو ذخیرہ ہے ان کے پاس، وہ جو ہے ختم ہو چکا ہے، اب ان کے پاس کم ہے. دیکھیں یہ میں آپ امریکن اسلحے کی بات کریں کہ ان کے پاس کم ہے. جی دیکھیں وہ اگر یہاں سے کام ہے وہ کہیں اور سے منگوا لیں گے. وہ پوری دنیا میں ان کی بیسز ہیں، ان کی آرمی ہے، وہ تو میرا نہیں خیال ان کے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں کم ہو گیا ہوگا. پیچھے بہت بڑی ملٹری مشین ہے، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے پیچھے. اور اگر یہاں سے ختم ہو رہی چیزیں جاپان سے آ جائیں گی، کوریا سے آ جائیں گی، لیٹن امریکہ سے آ جائیں گی. اتنے ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، یہ تو 1-2 خطے میں کھڑے ہوں گے. وہ اور کہیں سے منگوا لیں گے کچھ. وہ تو میرا نہیں خیال ان کو کوئی ویپنز کا مسئلہ ہے. لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ جو کوئی ڈیزیگنیٹڈ ہوگا یا اس علاقے کے لیے ہوگا یا یہاں پہ جو چاہیے ہوگا اس میں کمی آئی ہوگی. لیکن اسلحہ تو امریکہ کے پاس ظاہری بات ہے یہ تو نہیں ہے کہ $1,000 ارب کا ان کا بجٹ ہے تو وہ ان کے لیے. بالکل چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. نواز صاحب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت کے دوسرے دور سے متعلق اچھی خبر جمعے کو آ سکتی ہے. مذاکرات کے حوالے سے ایک مثبت اشارہ دیا، اچھا اشارہ دیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیں یہ ایک بڑی پازیٹیو خبر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی حد تک جو ایک پلیز یاد رکھیں گے یہ 2-3 دن جو سٹیلمنٹ کا پیریڈ تھا اس میں بھی فیلڈ مارشل تجاسم منیر، اس کے بعد ہمارے ڈپٹی فارن منسٹر، ساتھ اس کے ایرانی لیڈرشپ سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، JD وانس سے، ہمارے فیلڈ مارشل ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں رہے ہیں اور ان سے یہی بات کرتے رہے ہیں. ناٹ اونلی کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ ختم کریں بلکہ جہاں جہاں بھی پوائنٹس میں ڈس ایگریمنٹ تھا اس پر بھی بات ہوتی رہی ہوگی. اپارٹ سے کہ آپ اگر ایک نیول بلاکٹ کھول دیں اور یہ کھول دیں یہ ایک بڑا گل بھی ٹیکسچر ہوگا. اس کے بعد ایران کو بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ اسٹیٹ آف ہارموز کا بلاکٹ ختم کر دے گا. تو یہ ایک سازگار ماحول کے لیے بہت فرق پڑے گا. اور فرائیڈے تک میں 3-4 دن کے جو اسٹیٹمنٹ کیے گئے ہیں اس میں مذاکرات ہو رہے ہوں گے
اور فیلڈ مارشل دن رات نائٹ کیلری ڈسکس کر رہے ہوں گے دونوں کے نقطہ نظر کو دیکھ کے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب ہر پوائنٹ پہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے. اب جب وہ آئیں گے آ کے میرے خیال میں ڈسکس کریں گے, اس کو ڈرافٹ تیار ہوگا, اور ہوپ فلی ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اب یہ جو ایک 4-5 دن ضائع ہوئے یہ اس میں یہ ایگریمنٹ میں لگ گئے ضائع استعمال ہو گئے ہوں گے. اور انشاءاللہ جو اسلام آباد پہنچتے ہیں پھر یہ ایک آدھ دن میں یہ ڈرافٹ کرنے کا ایگریمنٹ ہوگا, اسلام آباد کارڈ سائن ہوگا اور دنیا سب کا چینج لے گی. اور پاکستان کے لیے اتنی بڑی یہ کامیابی ہوگی, خیر کامیابی تو پہلے بھی ہو گئی تھی کہ جب آپ نے اتنے عرصے کے 47 ایئرس کے بعد ان دو ممالک کو بٹھا دیا. ثالث کا یہی کام ہوتا ہے کہ بٹھا دینا, سازگار ماحول پیدا کر دینا, عام سامنے بٹھانا اور ان کو دکھا دینا. لیکن اگر کامیابی ہوتی ہے تو یہ دیکھنے کی بات ہے. بالکل. اور ایران کے ساتھ بات چیت کے دوسرے دور سے متعلق اچھی خبر جمعے کو آ سکتی ہے. صدر ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے, اچھا اشارہ دیا ہے. ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود تھا, آپ سب کا بہت شکریہ.